بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج ہم جانیں گے کہ روزے کی اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور جب تک ہم اس رکن کی ادائیگی نہیں کریں گے ہمارا اسلام مکمل نہیں ہو سکتا۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ روزہ اگر ہم نہیں رکھتے، اللہ نہ کرے اگر روزے کا اہتمام نہیں کرتے تو ہم کون کون سی برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں اور ہمیں کیا کیا نقصان اور کون کون سا عذاب ہو سکتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک فرض روزہ بلا عذر ترک کرنے کا کفارہ ساری عمر کے روزے بھی نہیں بن سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بلا عذر یا بلا مرض ایک روزہ بھی ترک کیا، ساری عمر کے روزے بھی اس کا کفارہ نہیں بن سکتے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نمبر 2، رمضان کی برکتوں سے محروم رہنے والا بے نصیب ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ نیز فرمایا، لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بے نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، رمضان پانے کے باوجود مغفرت حاصل نہ کر سکنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منبر پر لانے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام نے منبر پر آ گئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر جب دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، اسی طرح جب تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس آدمی نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی حاصل نہ کر سکا۔ اس کے جواب میں نے آمین کہی۔ پھر جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ میں نے اس کے جواب میں بھی آمین کہی۔ پھر جب میں تیسری سیڑھی پر چڑھا تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جس شخص نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی، اس کے لیے بھی ہلاکت ہو۔ میں نے جواب میں کہا آمین۔ اسے حاکم نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اسی طرح روزہ خوروں کا عبرتناک انجام۔ اس سلسلے میں حدیث ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں سویا ہوا تھا اور میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور مجھے ایک مشکل چڑھائی والے پہاڑ پر لائے اور دونوں نے کہا، اس پہاڑ پر چڑھیں۔ میں نے کہا، میں نہیں چڑھ سکتا۔ انہوں نے کہا، ہم آپ کے لیے سہولت پیدا کر دیں گے۔ بس میں چڑھ گیا، حتیٰ کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا، جہاں میں نے شدید چیخ و پکار کی آوازیں سنی۔ میں نے پوچھا، یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے بتایا، یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے۔ پھر وہ میرے ساتھ آگے بڑھے، جہاں میں نے کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے دیکھے جن کے منہ کو چیر دیا گیا ہے، جس سے خون بہہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا کرے اور ہمیں دین پر صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔